السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی ہیں، تو ناظرین کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین گفتگو سنوانے جا رہے ہیں، ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں الشیخ مولانا مفتی کوکب نورانی حافظہ اللہ تعالی، ان کا کہنا یہ ہے کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو جہنم کا دروگہ ہے نا، اس کے ساتھ ہیلو ہائی تھی، اور ان کو پوچھ لیتے تھے کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پوچھ لیتے تھے میرا کوئی مرید تو نہیں یہاں پہ آیا، اگر آیا تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کا بندوبست کر سکوں۔ تو خیر ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو کوکب نورانی حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی وہ گفتگو سنواتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے اللہ ہیں۔ نے مجھ سے وعدہ کیا، آپ نے یہ قسم اٹھا کے بات کی کہ وہ میرے دوستوں، میرے محبت کرنے والوں، میرا نام پکارنے والوں اور مجھ سے اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ہم نعرہ غوثیہ یوں ہی نہیں لگاتے، پکارتے ہیں ان کا نام، کیونکہ جو ان کا نام محبت سے پکارے گا اس کا بیڑا پار ہو۔ فرمایا مجھے حد نگاہ تک وسیع نامہ اعمال دیا گیا، جہاں تک نگاہ جاتی ہے نا اتنا لمبا نامہ اعمال دیا گیا جس میں میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ محبت کی باتیں ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا قیامت تک جو لوگ اپنی نسبت مجھ سے جوڑیں گے، مجھ سے عقیدت رکھیں گے، سب کے نام اس میں درج ہیں، اور مجھے یہ خوشخبری سنا دی گئی ہے ان تمام لوگوں کو میری نسبت سے اللہ نے بخش دیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، بس غوث پاک کے مرید ہو گئے بیڑا پار، تو غوث پاک کا مرید نماز چھوڑے گا، گناہ کرے گا؟ اس کو گناہ پسند نہیں ہوگا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک، اس فرشتے کا نام۔ میں نے اس سے پوچھا کیا میرے مریدوں، میرے دوستوں میں سے تیرے پاس کوئی ہے دوزخ میں؟ اس نے کہا مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ ایسے بڑے پیر اتنے محسن کی پھر ہم 11ویں کریں یا نہ کریں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے دے سوائے اپنے رسولوں کے، تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ یعنی اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی غیر نبی کے اوپر غیب کی خبر نازل فرمائے۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد غیب کی خبریں منقطع سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں، تو فرمایا گیا خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اب غیب کی خبر صرف اور صرف خواب کے ذریعے بتائی جائے گی، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 شکلیں ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، ایک نفسانی خواہشات کی طرف سے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی یہ بھی فرما دیجئے میں تو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا مالک ہوں۔ واضح عقائد ہیں جی، اگر نبی علیہ السلام کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے تو بزرگ کہاں سے ہو گئے؟ کوئی کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے لے لے، قیامت والے دن اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یعنی اپنے اعمال لے کے جاؤ، ہاں اعمال ہوں تو ظاہر نبی علیہ السلام کی شفاعت تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تو سیدہ فاطمہ تو ویسے ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بخاری مسلم میں آیا۔ لیکن ہمیں سمجھایا جا رہا تھا کہ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو اکثر کہتے سنائی دیں گے کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی بھی کہہ رہا ہوگا آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے سوائے نبی علیہ السلام کے، اور پھر آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی یہ کہہ رہے ہوں گے میں نے اس وقت تک جنت میں نہیں جانا جب تک کہ سارے مرید نہ لے جاؤں۔ یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی کا مرتبہ جو ہے وہ نبیوں سے بھی زیادہ ہے۔
نبی نفسا نفسی کر رہے ہیں اور عبد القادر جیلانی کے کہہ رہے ہیں مرید مرید مریدی مریدی. وہ ساڑھے ایک دوست نے نا تو بڑے کٹر بریلوی تھے اور بڑے بریلویوں کی مسجد کے وہ عالم دین بھی تھے, خطیب بھی تھے. آہستہ آہستہ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے تو گمراہ ہو گئے, یعنی اللہ نے ہدایت دے دی. تو وہ اب جب بندہ ادھر سے آتا ہے نا تو وہ پھر حضرت عمر بن جاتا ہے. حضرت عمر کفر کی حالت میں بھی کتنے سخت تھے اور یہاں پہ بھی آپ کتنے سخت, یعنی اسلام کی حالت میں بھی اتنے ہی اسٹرانج. تو وہ کہنے لگے کہ جب وہ میں ان کو نا میں چھیڑنے کے لیے کبھی کہتا تھا یار وہ قیام الدین تو مطلب شیخ, وہ خود بھی قادری سلسلے میں بیعت تھے نا, تو وہ باپا جانی کے مرید تھے وہ. تو وہ میں کہ یار وہ تسی تے وہ بیعت کراندے سو, جب بیعت کرواتے تھے آپ لوگ تو کہتے تھے جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا قیامت تک جتنے میرے مریدین ہوں گے تو وہ جنت میں ساتھ لے کے جان گے. تو پھر پنجابی میں بولا کرتے تھے, کہتے ہیں انہوں نے بزرگوں کو کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا ہوتے, لے کے جان گے, کھنگڑ بھی نہیں دینا کسی نے. ٹھیک ہے, یعنی کھانسنا آپ کو پتا نا, یہ ہمارے اردو میں پنجابی میں محاورتاً بولا جاتا ہے نا کہ آپ جب کوئی کسی کے لیے دبے الفاظ میں سفارش کرنا چاہیں تو انسان کھانس کے متوجہ کرتا ہے کہ اب ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں سکتا تو کہ تھوڑا لحاظ کریو بندے دا. تو وہ کہنا تواڈے بزرگ تو بھی نہیں کہہ سکتے اللہ کے سامنے, تو اسی آ جاؤ جی اسی نال لے کے جاواں گے. جتھے نبیوں کا حال نفسی نفسی ہے وہاں بزرگوں کا کہاں سے ہوگا؟ تو اس میں بزرگوں کی کوئی توہین نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. ہم عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ منسوب عقائد کو اگر رد کرتے ہیں تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ. شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم نیگیٹیولی, ان کو نہیں نیگیٹیولی یعنی ایڈریس کر رہے, بلکہ ان کے نام کے اوپر جو فرقہ واریت اور جو بدعقیدگی پھیلائی ہے اس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی تو خیر ناظرین میں ایک آدھی حدیث بیان کروں گا. آپ نے یہ سارا کچھ سن لیا کوکب نورانی حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی اور مرزا علی انجینئر حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی. تو ناظرین میں ایک ہی حدیث بیان کروں گا. اب دیکھیں انہوں نے یہ بات کہی ہے, تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے, حوض کوثر پہ کھڑے ہیں اور ایک جماعت آئے گی, حدیث صحیح البخاری کی ہے, یہ جماعت آئے گی تو ان کے جسم کے اوپر یعنی انہیں ہر چیز چمکتی ہوگی وضو کی وجہ سے, ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے کہ یہ میری امتی آ رہے ہیں, تو اللہ پاک درمیان میں دیوار حائل کر دیں گے, دیوار کھڑی کر دیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے اللہ یہ تو میرے امتی ہیں. فرمایا نہیں, انہوں نے آپ کے بعد دین کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا. استغفر اللہ معاذ اللہ, انہوں نے آپ کے بعد دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا تھا. ناظرین بات سننے کا مقصد یہ ہے, یہاں پہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیوار اللہ نے حائل کر دیا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو نہیں یعنی لے کے آ رہے دیوار سے ادھر. تو خیر ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلے, سورہ ہود پڑھیں گے تو اس کے اندر نبی نوح علیہ السلام ہے. نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے. تو نبی نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی نوح علیہ السلام جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے آپ وہ نہ کرے. سورہ ہود آپ خود پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ. تو خیر ناظرین نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سک رہے, لیکن یہاں پہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کوکب نورانی کی زبانی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جہنم کے دروگے سے بات چیت کرتے ہیں اور اپنی مریدوں کی حفاظت کرتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. تو جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.